بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شب 27 رمضان کی ہے اور آپ کے مشورے سے کس عنوان پہ گفتگو کی جائے؟ مثلا علی کی قدر پر. جی علی کی قدر پر صلوات پر محمد. چلیے محترم نے ایک اشارہ دے دیا. بڑے ہی بہترین انداز میں محترم علمدار صاحب نے دو چیزوں کو پیش کیا ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل. ایک سوال سے پھر آغاز کرتے ہیں. عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل زیادہ ضروری ہے؟ عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایہ. وما نودی کما نودی الولایہ. اور ان 4 چیزوں کی بنیاد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیاد ولایت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ ان سب چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد پھر روزہ ہے، اس کے بعد پھر حج ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ولایت ہے. ذرا جواب سنیے اور پھر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا اسی بنیاد پہ. اور میں دیکھو نماز بہت ضروری ہے، لیکن جب تم سفر پہ ہو تو نماز قصر ہو جاتی ہے. روزہ بہت ضروری ہے، جب تم سفر میں ہو قصر ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتا ہے. حج بہت ضروری ہے مگر مستطیع کے لیے، ہر کسی پہ حج واجب نہیں. زکوٰۃ واجب ہے مگر نصاب پر پہنچ جائے تو 9 مخصوص جو چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب تک. جیسے مثلا گندم 21 من 24 سیر ہو جائے تو اس میں سے 10واں یا 20واں نہری اور بارانی فرق کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، نصاب تک پہنچ جائے تو. یعنی یہ سب کنڈیشنل ہیں مگر ولایت علی اپنا صورت میں واجب ہے. اچھا جیسے ایک ایک کر کے آپ اٹھتے جا رہے ہیں، آپ نے اگر کسی نے اٹھنا ہے تو وہ پہلے ہی اٹھ جائے تو مجھے پتا ہوگا میں نے کن لوگوں قدردانوں کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے. صلوات پر محمد. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ طے کر کے لیتے ہیں نا نظر نیاز، یہ ٹھیک نہیں کرتے. میں نے کہا جو طے نہیں کرتے ان سے ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہی حال ہوتا ہے. اچھا بھائی، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے. تلقین جو ہم پڑھتے ہیں، تلقین میں میت کو ہم کہہ رہتے ہیں اسما افہم. فرض کیجئے میں اپنا نام لیتا ہوں، اللہ آپ کو خضر جتنی عمریں عطا کرے. فرض کیجئے فرض کیجئے میری میت پڑی ہے اور تلقین پڑھی جا رہی ہے.
پھر یہ کہیں گے کہ اسما افہم، غور سے سنیے، غور سے سمجھیے، اے کوثر عباس ابن ملازم حسین، هل انت علی العهد الذي فارقتنا علیہ من شہادت لا الہ الا اللہ، آپ نے ہم سے اس عہد سے جدائی اختیار کی ہے کہ آپ نے زندگی میں گواہی دی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، پاک حبیب کی رسالت کی، مولا کائنات کی ولایت کی۔ اذا اتاک الملکان المکرمان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألاک عن ربک وعن دینک وعن نبیک وعن قبلتک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جواب ما اللہ جل جلالہ ربی، اے فلاں بن فلاں، جب تعویذ قبر بند ہو جائے گا تو دو مقرب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے۔ محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے کہ میں ان کو منکر نکیر نہیں کہتا، میں مبشر نذیر کہتا ہوں، اس لیے کہ منکروں کا حساب نہیں دیتے۔ جب وہ دو مقرب فرشتے آئیں اور سوال کریں تجھ سے رب کے متعلق، غور کیجیے گا، رب کے متعلق، نبی کے متعلق، دین کے متعلق، کتاب کے متعلق، قبلہ و کعبہ کے متعلق، آئمہ کے متعلق، تو خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے۔ ان کے جواب میں یہ کہنا ہے اللہ جل جلالہ میرے رب ہیں، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے عادی تک کے نام لے کے ہم اسے تلقین کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ میرے ائمہ ہیں، یہ میرے شفعاء ہیں، میری شفاعت کرنے والے ہیں، میں ان سے مودت رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیے یہ جتنے بھی سوالات سارے ہوئے ہیں ان میں بات عقیدے کی ہوئی ہے یا عمل کی ہوئی ہے؟ واہ واہ کیا بات، عقیدہ عقیدے کی ہے نا؟ اچھا تو پھر عمل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا لطف خداوندی ہے، غور کیجئے گا تاکہ میں ایک پھر واقعہ عرض کرنا آپ کی خدمت میں اور گفتگو ختم۔ لطف خداوندی ہے کہ رب ذوالجلال نے اتنی رعایت دے رکھی ہے عمل میں کہ اگر کوئی شخص مر جائے، نماز واجب ہے، میں خدا نخواستہ میں عمل کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ہم اہمیت کی بات کر رہے ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اگر رہ گئی تو عمل میں اتنا لطف و کرم ہے رب ذوالجلال کا۔ ارشاد فرمایا کہ بڑا بیٹا اگر پڑھ دے نمازیں تو نمازیں اس کی طرف سے ہو جائیں گی، اگر کہیں اجارے پہ پڑھوا لی جائیں تو بھی ہو جائیں گی، روزہ اگر بڑا بیٹا رکھ لے ہو جائے گا، نہیں تو اجارے پہ پڑھوا لے ہو جائے گا، زکوٰۃ اگر اس کے مال میں سے ادا کر دی جائے ادا ہو جائے گی، حج اگر بدل کے طور پہ کسی سے کرا لیا جائے تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، حج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر میں مولانا صاحب کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں مولانا خدا نخواستہ میرے کسی بزرگ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 1,00,000 دفعہ کلمے کا ورد کر دیجئے، 1,00,000 دفعہ محمد رسول اللہ پڑھ دیجئے، 1,00,000 مرتبہ علی ولی اللہ پڑھ دیجئے، تو کیا پڑھ لیں گے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا ہم تلقین پڑھتے وقت اس میت کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، میت کے ورثاء کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، جنازے کے شرکاء کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ جن تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے ان کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو مرنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح جس نے مرنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کر لی اس نے اس کا عمل جو ہے اس میں پھر امکان ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا ہم نے اس کیا کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد نماز ہو تو بھی، روزہ ہو تو بھی،
حج ہو تو بھی، زکات ہو تو بھی، مرنے کے بعد بھی گنجائش ہے اس صورت میں کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو مرنے کے بعد بھی گنجائش ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا. ایک خطیب نماز کی مخالفت کیسے کرے گا؟ ایک نماز پڑھانے والا نماز کی مخالفت کیسے کرے گا؟ نماز واجب ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، خمس ہو، جہاد ہو، ساری چیزوں میں مرنے کے بعد بھی، فروع دین میں مرنے کے بعد بھی اس میں ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد عقیدے میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ، کمی بیشی نہیں نہ ہو سکتی. توجہ فرمائیے، مرنے کے بعد چونکہ عقیدے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے معصوم فرماتے ہیں خوش ہو جائے مومن میری یہ بات سن کے کہ مرنے کے بعد 7 مقام ایسے آئیں گے، علی کا وعدہ ہے میں تمہاری کتنے مقامات؟ پہلا، یا حارث حمدانی ومن یمت فیرانی. پہلا مرحلہ، مشکل ترین مرحلہ مومن کے لیے وقت احتضار ہوتا ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے یا علی مدد کہنے والے کی مدد علی کی طرف سے اس وقت ہوگی جس وقت اس کی روح قبض ہو رہی ہو. اس وقت پریشان ہوتا ہے، اپنے اہل ویال کو چھوڑ رہا ہوں، نئی منزل کی طرف جا رہا ہوں. ہم وہاں پہنچ کے یہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں وارث خوش رہے. اب گھبراؤ نہیں، تمہیں لینے کے لیے وارث آ گیا. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مناظر. ہمارے کچھ اعزاء جو ہیں، ہم نے کئی دفعہ باتیں سنی، سب کے ساتھ ایسے ہوا ہو، کئی لوگوں نے دیکھا ہو. ہم نے دیکھا آخری وقت میں ہمارے کئی آبا و اجداد جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے وارث لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تصدیق ہوئی ہے. مرتے وقت کوئی شخص کو مرتے وقت جھوٹ بول سکتا ہے؟ مرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولتا. پہلے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی جھوٹ اس نے بول دیا ہو کسی وجہ سے، مرتے وقت تو کوئی بھی نہیں بولتا، اس کو پتا ہوتا ہے یہ مشکل وقت ہے. پہلا مرحلہ. دوسرا، بسم اللہ، دوسرا مرحلہ کون سا؟ فرمایا دوسرا مرحلہ، دوسری منزل، جب اس کو تعویذ قبر بند ہو جاتا ہے اور اس کو دفن کراتے ہیں. اب دیکھیں اندھیرا ہے، وہاں پہ تنہائی ہے، وہاں پہ خدشہ و خطرہ ہے. بسم اللہ جی، صلوات پر محمد. امر بھائی ذکی صاحب، ہم نے گفتگو اب تک یہ کی، ایک سوال اٹھایا کہ کیا عقیدہ اہم ہے یا عمل اہم ہے؟ ہم نے کہا دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن عقیدہ اہم ترین ہے، اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد پہ عمل ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے. 7 منزلیں جہاں میں تمہاری مدد کروں گا. اچھا، ایک شخص نے کہا مولا ہر مرنے والے کے سرانے جاتے ہیں؟ ہاں، ہر مرنے والے. منافق کو تب بھی کہا، منافق کو تب بھی. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو چنگی گل نہیں نا، ساڈے کول بھی تو منافقوں کو بھی تو برابری ہوگی. فرمایا نا، برابری نہیں ہوتی، مدد اسی کی کرتا ہوں جو یا علی مدد کا قائل ہو. وہ دیکھتا ہے، منافق دیکھتا ہے، لیکن اس کی مدد اسی کی کرتا ہوں جو یا علی مدد کا قائل تھا. اچھا، تعویذ قبر بند ہو گیا، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح بولا لوگ ڈراتے ہیں کہ بھئی قبر جو ہے وہ سانپوں اور بچھوؤں اور اس طرح کے حشرات لفظ کا گڑھ ہے. ہو بھی سکتا ہے نا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن علی والے کو کیا پریشانی؟ وہاں جب سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم بڑے مستند روایات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. فرض یہی ہے نا، مصلی پہ عمل بیان ہوتا ہے اور ممبر پہ عقیدہ بیان ہوتا ہے.
راستہ عمل کہاں؟ عمل کا کوئی مخالف نہیں ہے، سلامت رہے. کوئی شخص بھی عمل کا کوئی مومن بھی منکر نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مثلا نماز نہیں پڑھتا تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ نماز مجھے واجب نہیں ہے مجھ پہ اور میں نہیں پڑھتا ہوں. تو ایک غلطی ہو گئی ہے، مجھے پڑھنی چاہیے. روزہ خدا نہ خواستہ بلا وجہ نہیں رکھ رہا تو وہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کوئی بھی یہ دفاع نہیں کرتا. اس لیے یہ فضول کی بات ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ فلاں عقیدے کی بات کر رہا ہے، فلاں عمل کی بات کر رہا ہے. دونوں چیزیں ضروری، لیکن عمل کی بنیاد ہے عقیدہ. عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے. عمل میں پھر گنجائش ہے. عمل میں بالکل واضح طور پہ یہ بات عرض کروں، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ آیات ہیں کہ کوئی شخص کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا بالکل ہے کوئی شخص. تو آپ کہتے ہیں شفاعت ہوگی، ہم کہتے ہیں ہاں وہ بھی آیات ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی نہیں پڑھتا. جس کو اس کی طرف سے اذن ہوگا وہ شفاعت کرے گا. دوسری آیات کہتی ہیں کہ نہیں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. ہاں فرق کیجئے. اور میں بالکل ایک مختصر یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، سوچئے گا اس پہ بعد میں سمجھ نہیں آئے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، میں پھر عرض کر دوں گا. شفاعت ہے مگر شفاعت عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے. عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے. قیامت والے دن جو ہے وہ کوئی شخص شفاعت نہیں کرنے کا آئے گا. بات ابھی اس کی شفاعت کریں گے. ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوگی. بلکہ قرآن کہتا ہے ساری کائنات بھی اگر فدیے میں وہ شخص دے دے تو کوئی چیز اسے جہنم کی آگ سے کوئی اس کی شفاعت اللہ کے قانون ہے. تو شفاعت ہے کس چیز میں؟ عمل میں. بھائی نماز میں شفاعت ہے نا، روزے میں شفاعت ہے، حج میں شفاعت ہے. نہیں اگر یہ بات میں تھوڑا اس کو واضح کروں، بات شاید واضح نہیں ہو پا رہی صحیح. دیکھیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کسی نے کہا تھا یا علی اتنی تاکید ہے، نمازوں کی بھی بات کرتے ہیں پھر آپ ولایت کی بھی بات کرتے ہیں. جب ولایت کا اقرار کر لیا تو اب ان سب اللہ معاف کرے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جھنجھٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سب پریشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اگر نمازیں پڑھ لی، مثلا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، پھر ولایت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، جنت کے لیے ایک آدمی نے کہا میں نے نماز پڑھنی تھی، مجھ پہ واجب تھی، پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. روزہ رکھنا تھا سو رکھ لیا، حج کرنا تھا سو کر لیا. اب ضروری ہے بھی ولایت کا بھی اقرار کرنا ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کسی وقت ذرا سوچنا، تصور کرنا، نماز پڑھنے کے بعد نا خود جو نماز پڑھی ہے اس کے خود نمبر لگانا. نماز جو پڑھی ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد، اچھا میں اپنے انداز میں بیان کیا کرتا ہوں. دیکھیے ذرا ہماری نماز کیا ہے. ہماری نماز میں صلوات پر محمد میں نے مسئلہ بتایا جناب، جب سورہ جمعہ خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے تو سورہ جمعہ چونکہ 1.5-2 صفحات کی ہے تو خطیب نے اونچے پڑھنی ہے، تو جو مقتدی ہیں انہوں نے سننی. ایک بندے نے کہا مولانا صاحب مسئلہ میرا بڑا حل ہو گیا. میں کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ یہ 1.5-2 صفحات کی ہے اور اس دوران جو ہے وہ میں ایسے جو فارغ کھڑا رہتا ہوں، تو میں ہوں کریانہ فروش، جنرل اسٹور ہے میرا، تو اس دوران میں حساب کر لیتا ہوں کتنا سودا نقد کیا، کتنا ادھار کیا. یہ میرا قیام ہے. میں گیا رکوع میں، اللہ اکبر، میری جیب میں گاڑی کی چابی تھی، گاڑی کی چابی گر گئی. رکوع میں گیا، گاڑی کی چابی گر گئی. گاڑی کی چابی پہ نگاہ کی تو یاد آیا کہ مجلس پڑھنے یہاں سے 100 کلومیٹر دور جانا تھا. گاڑی کا ایک اسپیئر ویل پنچر تھا. پتہ نہیں وہ ڈرائیور نے وہ جو ہے وہ پنچر ہوا ہے یا کوئی نہیں، کہ رستے میں گاڑی پنچر ہوگی تو کیا کریں گے. سمے میں
مجاز کے طور پہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کبھی حقیقت پہ محمول نہیں کیا جا سکتا، اور شاعری میں بھی اور نثر میں بھی مجاز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو جب کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں مجازن دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیر ہے، تو شیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی 4 ٹانگیں، اس کی دم ہے، اس کا بڑا سارا ایک منہ ہے، شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اس کے منہ سے یہ بدبو آتی ہے، اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں شیر۔ وجہ شبہ دلیری اور بہادری ہے، لہذا وہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ معمول نہیں ہوتی، وہ چیز وجہ شبہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اٹھائیے تفسیریں، انہوں نے کہا جناب میزان سے مطلب کو ترازو نہیں ہے، میزان یعنی معیار، معیار یعنی کسوٹی یا کسوٹی، جیسے بھی آپ پڑھیں اردو میں کسوٹی یا کسوٹی تو پڑھتے ہیں دونوں صورتوں میں، معیار، میزان، کسوٹی کیا ہے؟ کہ جب ہم نے کتاب نازل کی تو ساتھ ساتھ میزان بھی، یعنی ان نبیوں نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے عملوں کا ایک معیار ہے، امت محمدی کے عملوں کے معیار کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ امت محمدی کے عملوں کے معیار کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ فرمایا جب ہم ان کو چن لیں گے نا، جس طرح مطلب کے دانے پرندہ چن لیتے، چن کے سب کو اکٹھا کر کے، اچھا یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں پہ ارشاد ہوا سارے انبیاء پیچھے پیچھے امتوں کو اپنی کو ہاتھ کے لا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے، اور میں آگے آگے، علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں آگے آگے، اور ہماری محبت رکھنے والے، ہماری پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے۔ تو پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی امتیں آگے ہیں وہ پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں آپ کے ماننے والے پیچھے ہیں؟ کہا ان کو اپنی امتوں پہ اعتبار نہیں ہے، ان کو اپنی امتوں پہ اعتبار نہیں ہے، آپ بھی وہاں کے لا رہے ہیں کہ دائیں بائیں نکل نہ جائے، آؤ یہاں آ کر بتاؤ ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی تم نے کیا کیا، ہمیں تم پہ اتنا اعتبار ہے، تم دنیا میں ہمارے نام پہ جان دے دیا کرتے تھے، آج کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، لے آیا وہ میزان، لے آیا حساب کتاب کے لیے، اللہ اکبر۔ اس وقت مومن کو پتہ چلے گا ولایت کتنی قیمتی ہے۔ یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے میرا بیڑا غرق کر دیا، اور فلاں آدمی کو میں نے دوست بنا لیا ہوتا تو آج مجھے نجات مل جاتی۔ کیا خوبصورت شعر ہے، بہت کم لوگ اس کی گہرائی تک جاتے ہیں کہ جب وہ تعویذ قبر بند ہو گیا اور مدد کے لیے مولا کائنات آئے اس تنہا گھر میں، اس اندھیرے گھر میں، تو محسن نقوی نے ایک شعر کہا تھا کہ محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا وہاں روزے معاشر بھی یا علی مدد، اب پتہ چلا بھئی یا علی مدد کا کتنا فائدہ تھا۔ اللہ اکبر، پل صراط آخری منزل ہے، آخری سے بلکہ پہلی منزل، 5 منزلیں ہم نے طے کر لی، اب 6ٹھی منزل آ گئی۔ اچھا یہ جو روزے معاشر یہ کاروان جا رہے ہوں گے نا، ہر جس طرح آپ کا نقطہ تفتیش ہوتا ہے نا، وہاں گاڑیاں روکی جاتی ہیں، بعض جگہوں پہ صرف آپ کی گاڑی کے کاغذات چیک کیے جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کے اقامہ چیک کیا جاتا ہے، بعض میں صرف یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے گاڑی کے اندر کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جو پھٹنے والا ہو یا جو منشیات میں سے کوئی چیز ہو۔ تو مختلف حوالوں سے مختلف پولیس ہوتی ہے، مختلف اس کے جو ہے وہ نقطہ تو تفتیش ہوتے ہیں۔ روزے معاشر بھی اسی طرح ہوگا، نماز کا مثلا اپنا ناکہ ہے،
روزے کا اپنا ناکہ ہے، حج کا اپنا ناکہ ہے، زکات کا اپنا ناکہ ہے، سب سے گزرنے کے بعد اب ایک وزن بن گیا نا، میزان میں ایک وزن بن گیا. آپ کی نمازیں کتنی تھیں، کتنی پڑھی، کس حیثیت سے پڑھی، روزے کتنے رکھے، کس حیثیت سے رکھے، حج کتنے کیے، کس حیثیت سے کیے. اب وہ معیار اور میزان علی ابن ابی طالب آپ کے سارے اعمال کو لے کے بڑھ رہے ہیں. پل صراط پہ پہنچے. اب پل صراط مولا جی بیان فرما رہے تھے کہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. تو ایک سامع نے کہا قبلہ کیسے گزریں گے؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، پہلا جو ہے نا وہ پہلے گزرے گا بقول اس کے، اگر گیا ہاں پہلا بقول اس کے. میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا تاکہ بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلا گزرے گا تو اتنا ہو جائے گا، وہ جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک تھا نا، اب وہ اتنا ہو جائے گا، اتنا چوڑا ہو جائے گا. انہیں ادھر دیکھا، پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، اس پہ تو میرا پاؤں ایک پاؤں بھی نہیں آئے گا. تو کہا فکر نہ کرو، جب دوسرا گزرے گا نا تو اتنا ہو جائے گا. انہیں پھر اپنے پاؤں نے کہا میں دونوں پاؤں اس پہ تو نہیں رکھ سکوں گا. انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کرو، جب تیسرا گزرے گا تو اتنا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اتنے میں تو گزر جاؤں گا، میرا ٹبر 39 بچے میرے وہ کدھر سے گزرے گا؟ پٹھان نے کہا وہ کدھر سے گزرے گا؟ اور نے کہا فکر نہ کرو، جب چوتھا گزرے گا نا یہ موٹر وے بن جائے گا. نے کہا پھر تینوں کو پڑا کرو نا، چوتھے کے ساتھ جڑ رہا آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور میں گفتگو اپنی اس نے کہا فکر نہ کرو، جب پہلا گزرے گا تو اتنا ہو جائے گا، 4 انگلی اتنا ہو جائے گا. ہم نے کہا نہیں اس میں تو میرا پاؤں بھی نہیں آتا. کہا جب دوسرا گزرے گا تو اتنا ہو جائے گا. کہا نہیں اس پہ میرے دونوں پاؤں نہیں آئیں گے. کہا فکر نہ کرو، جب تیسرا گزرے گا تو اتنا 2 بالشت ہو جائے گا. اس نے کہا 2 بالشتوں سے ہو سکتا ہے میں تو گزر جاؤں، لیکن میرے بال بچے، میرے دوست احباب، ان کو بھی مجھے ساتھ لے کے جانا ہے. تو کہا فکر نہ کرو، جب چوتھا گزرے گا تو یہ موٹر میں بن جائے گا. کہا پھر تینوں کو پڑا کرو، چوتھے کے پیچھے کیوں نہ چلے. محمد میں بات واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں پل صراط سے گزارنے والا کون؟ حدیث میں ہے 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ بیٹھ کے عبور کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ لیٹ کے عبور کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ویل چیئر، پتہ نہیں وہاں سہولت ہوگی کہ نہیں ہوگی. صلوات پر محمد. جہاں علی ابن ابی طالب جیسا سہارا ہو وہاں ویل چیئر کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. اچھے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. صلوات پر محمد. جنت کی کتنی قسمیں؟ قرآن مجید میں جنت کی 7 قسمیں بیان کی گئی. 7 نام جنت کے، 7 نام، یعنی 7 جنتیں. یوں سمجھ لیجئے کہ 7 جنتیں: جنت المأویٰ، جنت الفردوس، جنت النعیم. اس طرح جنت کی قرآن مجید نے 7 قسمیں بیان کی ہیں کہ 7 جنتیں. اب یہ جو جنتیں ہیں نا، دیکھیں جو لیول آپ کا ہے، تشریف فرمایا ہے یہاں جتنے بھی آپ احباب حضرات، یہ ضروری نہیں کہ جو شرکا نہیں ہیں ان کا بھی وہی لیول. عقیدے کے لحاظ سے ہر آدمی کا ایک لیول ہے. ممکن ہے کہ ایک چیز، اس لیے عامہ معصومین نے منع کیا کہ ہر شخص کے سامنے ہماری ہر بات مت کیا کرو. اب آدمی جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتا اس کو، تو آپ اس کو کیوں؟ حکمت کا تقاضا یہی ہے کون سی بات کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ حکمت ہے نا. اسی لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذہنی لیول. اصول کافی کے جو پہلے کتاب الجہل والعقل ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا معصوم. کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. ایک بندہ بیچارہ وہ 5ویں جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا، اس کے سامنے اگر ہم PhD والے جو
قاعدے کلیے ہیں ان پہ بحث کرنا شروع کر دیں گے تو کیا خان سمجھے گا وہ کہے گا بھائی پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں جی مولانا صاحب ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اسی طرح جو اجر ہے قیامت والے دن وہ بھی عقیدے کے حساب سے ہوگا, وہ بھی عمل کے حساب سے ہوگا. عقیدے اور عمل کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب جنت کی تقسیم کرنے والا آپ کی قیادت کر رہا ہے. انا قسیم النار والجنہ, میں جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہوں. اور جنت کی تقسیم کیسے بھائی؟ فرمایا کہ اس دن ہر مومن کا جو درجہ ہوگا نا, ہم اس کو اسی یعنی جتنا اس کا عقیدہ اور جتنا اس کا عمل ہوگا اسی حساب سے اس کو جنت میں درجہ دیں. جیسے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں جہاز کا, اگر آپ نے کلب کلاس کا خریدا ہوا ہے تو آپ کو آگے وہاں سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے اکانومی کا لیا ہوا ہے وہ پیچھے ہے اور وہاں اس طرح کی سہولیات نہیں. بالکل اسی طریقے سے عقیدہ اور عمل کے ساتھ معیار بنا کے کسوٹی جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اب وہ جنت الفردوس اللہم صلی جنت الفردوس, جنت الماوا, جنت النعیم, ان ساری جنتوں کے حوالے سے تقسیم ہو رہی ہے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیں کہ مجھ جیسا جاہل آدمی, مجھ جیسا کم عقیدہ آدمی, مجھ جیسا کمزور عقیدے والا آدمی, مجھ جیسا کم عمل آدمی, بہت کم عمل کرنے والا آدمی, یا نعوذ باللہ مجھ جیسا بد عمل آدمی, وہ بھی وہی ہو علی ابن ابی طالب کے پاس. اور آپ جو تہجد گزار ہیں, آپ جو اپنے روزے کو بالکل کسی قسم کے ذرا سے بھی اس تقوی کے خلاف کوئی چیز کسی آلودہ نہیں ہونے دیتے, آپ جو اپنی نماز میں اول سے آخر تک خشوع کرتے ہیں, کیا دونوں علی ابن ابی طالب کے پاس برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر دونوں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو کیا خوب کسی نے ربائی میں اس چیز کو بیان کیا تھا, اس نے کہا تھا جنت کہاں 14 کے محبوں کا ہدف ہے, جنت کہاں 14 کے محبوں کا ہدف ہے. سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے, سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے. ہاں 14 جنت سے کہیں آگے ہے 14 کی رہائش, جنت سے کہیں, یہ جو 7 جنت ہے میں نے عرض کی نا, جنت سے کہیں آگے ہے 14 کی رہائش. حال بتا جنت سے کہیں آگے ہے 14 کی رہائش. ہاں اس گھر کو رستہ اسی جنت سے ہے, یعنی اسی جنت سے گزر کے ان کے در تک جانا ہے. پروردگار عالم کی دعا گو ہے میرے اللہ بے کہ محمد و آل محمد بے خجاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایسا عمل اور ایسا عقیدہ عطا فرما کہ جس کی بنا پہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے. سورہ دار میں ارشاد ہوتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, جنت میں نہ سورج ہوگا اور نہ ہی سردی ہوگی. تو میرے اللہ جب جنت میں سورج نہیں ہوگا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا ہر شخص اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اپنے گھر میں محمد و آل محمد کی روشنی پائے گا. میرا مالک بھی اپنے محمد و آل محمد جنت الفردوس میں یا جس جنت میں بھی ہمیں جگہ دے میرے اللہ. بے شک عزاداروں کے نالین اٹھانے والوں کی جو جنت ہے ہمیں وہی عطا کر دے. میرے مالک بھی اپنے محمد و آل محمد, مگر ایسے عقیدے اور عمل کے ساتھ جس میں ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور نصیب ہو جائے. میرا مالک بھی اپنے محمد و آل محمد بھی اخی شہدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پاک اور مقدس جگہ پر پاک اور مقدس عقیدے کے ساتھ پاک اور مقدس عمل کر کے بیٹھے ہیں. میرا مالک بھی اپنے محمد و آل محمد ہمارے وہ والد والدہ والدین مربی جنہوں نے ہماری تربیتیں کی اور یہ پاک اور پاکیزہ اور مقدس ولایت ہمیں دودھ کی طرح اور خون کی طرح ہمیں منتقل کیا اور پھر ہماری تربیت اس طرح کی ہمیں ساتھ لے کے مساجد میں آیا کرتے تھے, نماز کا سلیقہ سکھاتے تھے, ساتھ لے کے عزا خانوں میں آیا کرتے تھے, ہمیں عزاداری کا سلیقہ سکھاتے تھے. آج اس دنیا میں نہیں ہے, قبروں میں ہیں. میرا مالک بھی اپنے محمد و آل محمد ان کی قبروں کو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے معطر ہو. میرا مالک بھی اپنے محمد و آل محمد دیکھ کے شہداء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں اس سے بڑھ کے بڑا ذکر کوئی قرآن مجید نے خود کہا ورفعنا لک ذکرک,
اس سے بلند ذکر اور کوئی ذکر نہیں. اور اس ذکر کے جو آداب ہیں اور اس ذکر کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ کون کون آتا ہے, کہاں کہاں سے آتا ہے اور کہاں کہاں بیٹھتا ہے, فضائل کی یہ باتیں سنتے ہیں. ہماری سبق کے طور پہ جو ہمیں والدین نے اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہوتا ہے, ہم اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں, گویا ہم سبق سنا رہے ہوتے ہیں ان ہستیوں کو. کہاں کہاں سے وہ ہستیاں آتی ہیں فضائل کی محافل میں اور مسائل کی مجالس میں, وہ بیٹھ کے جو سن رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ہمارے دائیں ہیں, ہمارے بائیں ہیں, ہمارے آگے ہیں, ہمارے پیچھے ہیں. ہم آداب کا خیال نہیں رکھتے. ہم بار بار اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, ہم موبائل سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم آپس میں باتیں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں, ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں. اس دوران میرے مالک اگر ہم سے نادانستہ طور پہ غلطی, گستاخی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. یہ جو لمحات ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے اس حدیث کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جو لمحات محمد و آل محمد کی مداخانی میں اور خدا اور رسول کے احکام بیان کرنے میں صرف ہوتے ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, وہ لمحات زندگی کا یعنی عام زندگی میں وہ شمار نہیں ہوتے. وہ زندگی کا ایک خاص حصے کے ساتھ انہیں منسلک کیا جاتا ہے, جس کی قیمت اس عزادار کو, جس کی قیمت شریک ہونے والے کو پتہ چلے گی اس کی اہمیت جب انسان اس دنیا سے جائے گا, تو خبر میں جائے گا, قیامت والے دن جائے گا, جب اس کے سامنے اسے اس کا اجر دیا جائے گا, تب معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا عمل اس نے سر انجام دیا ہے. میرے مالک بحق محمد و آل محمد ان چند لمحات کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار. میرا مالک بحق محمد و آل محمد زبان اور کلموں میں تاثیر عطا فرمائے. دنیا کی یہ جتنی پریشانیاں ہیں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں, قرض کے حوالے سے مانگتے ہیں, اولاد کے حوالے سے مانگتے ہیں, یہ اس نیت سے مانگا کریں کہ میرا مالک ایسی چیزیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ہماری ان اعمال میں. مثال کے طور پہ ہم نے مجلس کرانی ہے اور میری مجلس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے میرا قرض, میری مجلس کے لیے جو مجلس کرانی ہے اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے میرا جاب لیس ہونا. میرا مالک بحق محمد و آل محمد جو لوگ بھی یہ نیت رکھتے ہیں اور جاب لیس ہیں, میرے مالک انہیں جاب عطا فرمائے. میرے مالک بحق محمد و آل محمد جن کے کاروبار میں اتنی وسعت و برکت نہیں ہے کہ وہ یہ مجالس اور اس طرح کے یتاموں اور بیوگان کے لیے وہ کچھ معاونت کر سکیں, میرا مالک ان کے روزگار میں وسعت و برکت عطا فرمائے. خصوصاً صاحب خانہ کے لیے خصوصی طور پہ دعا مانگیں. میر امجد نقوی, میر شبیر علی اور میر زامن علی, میرا مالک بحق محمد و آل محمد ان کے رزق کے حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے. ان سب کو, ہم سب کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے, شر شیطان, شر حیوان, شر انسان, شر حاسدہ سے محفوظ فرمائے. میرا مالک بحق محمد و آل محمد بحق شہداء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, دنیا کی مشکلات عارضی ہیں, جلد ختم بھی ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی مشکل قبر کی مشکل ہے, وقت انتظار کی مشکل ہے, آخرت کی وہ مشکلیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. میرا مالک ان سب 7 مقامات پر ہمیں مولا کائنات کی مدد نصیب فرما. اور جو دنیا کی سب سے بڑی مشکل میں سمجھتا ہوں اس وقت, جو دنیا جہان میں سب سے بڑی مشکل جس کا مومنین سامنا کر رہے ہیں, وہ شام میں اور عراق میں ہے, کہ جہاں پہ محض اس وجہ سے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب الائمۃ المعصومین من غلد کے نہ صرف وہ قائل ہیں بلکہ وہ عملی ولایت پہ عمل پیرا بھی ہیں, اور یہ بات یہود و نصارہ کو ایک حق نہیں باتی, اس لیے وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرا مالک بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی اس طرح کی مشکلات میں ہیں مومنین و مومنات, میرا مالک ان کی مشکلیں آسان